بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. معزز حضرات، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ننھے منھے پھول دل بچوں، شیر دل نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلو پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی چرند پرند کی طرح بے راہ روی اختیار کرتے ہوئے راہ ضلالت میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایات کا بندوبست کیا اور انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم حضرات، علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں بانٹا ہے، قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک، علامت کبریٰ جنہیں ہم قیامت کی بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ نمبر دو، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ حضرات، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو حصوں میں بٹ گیا، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ چاند قیامت سے قبل دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ ایک وقت تو ایسا آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، اس وقت چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور ایک وقت اس سے پہلے آئے گا، اور وہ کب آیا آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو محمد اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب آپ جو لے کر آئے ہیں قرآن کو ہم کتاب منزل من اللہ مان لیں، تو آپ کو کوئی معجزہ دکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو آپ کو معجزہ دکھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے کفار قریش، اے میرے قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ کفار قریش کہتے ہیں، مینا کا میدان تھا، رات کا وقت تھا، چاند آسمان پہ نکلا ہوا تھا۔ چنانچہ کفار قریش نے کہا، اے محمد، اگر آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، اگر آپ اس چاند کو دو حصوں میں بانٹ دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ شرط کیا رکھی؟ وہ جانتا ہے، کفار قریش جانتے تھے کہ کوئی انسان چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتا، اسی لیے انہوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو انسان کرنے سے قاصر ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین، قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، چنانچہ چاند دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ چاند اس طرح سے دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے کہ چاند کا ایک حصہ اس طرف، چاند کا دوسرا حصہ اس طرف، اور پہاڑ بیچ میں نظر آنے لگا۔
چاند اس طرح سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا کہ چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور چاند دو بیچ میں نظر آنے لگا۔ اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا ان کا مطالبہ ان کو مل چکا تھا، لیکن اب ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ لیکن بات یہاں انا کی آ جاتی ہے، لیکن بات یہاں اپنی ہر دھرمی کی آ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے جن کو ایمان لانا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی دلیل پر ایمان لے آتا ہے، اور جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے ان کو آپ قرآن و حدیث سے کتنی بھی دلیلیں دے دے لیکن وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، یہاں پر اعتراض آتا ہے کہ چاند دو حصوں میں کیسے بٹ سکتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعتراض کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر سرے سے ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، کسی بھی نبی پر ایمان نہیں رکھتے، نہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نہ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بات ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو جائیں گے۔ آئیے ان اعتراضات کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، اس وقت آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے اور آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلی بات یہ کہ جس آدھے دنیا کے آدھے حصے میں دن ہوتا ہے ان لوگوں کو تو چاند نظر ہی نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کہیں کسی وجہ سے اگر چاند نظر آ جائے تو الگ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس دنیا کے جن حصوں میں رات تھی ان کو کیوں نہیں چاند نظر آیا، صرف مکہ والوں کو ہی کیوں چاند نظر آیا؟ دنیا کے دوسرے ممالک والوں کو چاند کیوں نہیں نظر آیا؟ مصر والوں کو کیوں نہیں نظر آیا؟ امریکہ والوں کو کیوں نہیں نظر آیا؟ جاپان والوں کو کیوں نہیں نظر آیا؟ انڈونیشیا والوں کو کیوں نہیں آیا؟ ہندوستان والوں کو ٹکڑے ہوئے چاند کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آج ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں، پہلے سے بتا چکے ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت چاند گرہن لگے گا، لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، ہم نیند میں مشغول رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھلایا اور چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس وقت ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص چاند کی طرف دیکھ رہا ہو، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، کوئی شخص کام کر رہا ہوگا، کوئی شخص سو رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات، آئیے قیامت کی دوسری نشانی بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ کہ میں اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہوں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اس سے یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دو انگلیاں دیکھتے ہیں جس میں سے بیچ والی انگلی بڑی ہے اور یہ والی انگلی چھوٹی ہے، جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، جسے ہم نماز میں تشہد کے وقت اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی انگلی سے لے کر یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں سے یہاں تک کا جو بڑا حصہ ہے، جو زمانہ بڑا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو چھوٹا زمانہ ہے اس میں سے بھی 1400 سال 1450 سال ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔
حضرات آئیے آپ کو قیامت کی ایک دوسری نشانی بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر. کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی اور شراب خوب پی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا. اور علم ایسے ہی نہیں اٹھے گا کہ آدمی عالم ہے, اس کے اندر سے اللہ رب العالمین اس کے ذہن و دماغ سے, اس کے دل سے اللہ رب العالمین علم کو نکال لیا اور وہ آدمی جاہل ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, کہ اللہ رب العالمین علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ آدمی کے سینے سے علم کو اٹھا لے. پھر کیسے اٹھائے گا؟ جب اللہ رب العالمین سینے سے علم نہیں اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاء. علم کیسے اٹھائے گا اللہ رب العالمین؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاء, اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے علماء کو اٹھا لیں گے, علماء کو وفات دے دیں گے. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, کہ یہاں تک کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا اور لوگ اپنے درمیان کے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا, جب لوگ اپنے جاہلوں کو امام بنا لیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب ظاہر ہے کہ جس کو امام بناتا ہے اس سے آدمی سوال بھی کرتا ہے. چنانچہ فسئلوا فافتوا, چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ ان کا جواب بھی دیں گے بغیر علم, بلا کسی علم کے. فضلوا واضلوا, وہ لوگ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت سے قریب, جب قیامت سے قریب کا زمانہ آئے گا اس وقت ہمارے درمیان میں سے علماء اٹھ جائیں گے. چنانچہ اس کا نظارہ, اس کا منظر, اس کی مثال اب 2020 کو لے سکتے ہیں, جس میں اس صدی کے سب سے جید علماء سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ وفات پائے ہیں. آئے دن خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا, فلاں جگہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا. آج مصر میں کوئی عالم انتقال کر گئے تو ہندوستان میں کوئی عالم انتقال کر گئے. قیامت کی ایک اور نشانی بتلاتا ہوں کہ جب قیامت سے قریب کا زمانہ آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ويشرب الخمر کا ذکر کیا ہے کہ شراب خوب پی جائے گی. آج دیکھ لیجئے مسلم معاشرے کے اندر, اپنے ملک کے اندر, کہ لوگ کس طرح سے شراب پیتے ہیں. غیر مسلموں کو تو چھوڑیے, ہمارے مسلمان سماج کے بچے, جوانوں کو چھوڑیے, چھوٹے چھوٹے بچے شراب پینے میں لگے ہوئے ہیں, نام بدل بدل کر پی رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے, میری امت کے اندر کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہوں گے جو لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے. لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرِ, کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے. وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, اس کا نام بدل دیں گے. آج آپ اس کا نظارہ بہت خوبصورت انداز سے کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو شراب نہیں پی رہے, ہم بیئر پی رہے ہیں. مزے سے کہتے ہیں کہ ہم بیئر پی رہے ہیں, بچے پنیا پی رہا ہے, گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, اور کہتے ہیں اس میں صرف عوام ہی نہیں, اس میں بہت سارے علماء بھی شامل ہیں جو پریوں کی شکل میں گل ہوتا ہے,
गुटखा होता है, खाते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या है, तो छोटी चीज़ है। लेकिन मैं आपको अल्लाह के रसूल की एक हदीस बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्करा कसीरु फकलीलु हराम, कि जिस चीज़ का ज़्यादा हिस्सा नशा आवर हो, जिस चीज़ का ज़्यादा हिस्सा नशा पैदा करता हो, उस चीज़ का छोटा हिस्सा भी हराम है।